السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال، رکوع نمبر 4، پیج نمبر 13، اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے اسکرین شاٹ بک کا یہاں پر لگایا ہوا ہے تاکہ آپ کو دیکھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو جس طرح ہم کلاس میں پڑھتے تھے کہ پہلے تلاوت، پھر ترجمہ، پھر الفاظ معنی، تو اسی طرح آج بھی ہم سب سے پہلے تلاوت کریں گے، پھر ترجمہ اور پھر الفاظ معنی۔ تو آج کے سبق میں ہم 2 آیتیں پڑھیں گے، کیونکہ ایک آیت وہ ہجرت کے واقعے کے متعلق ہے اور دوسری آیت میں تقوی کے انعامات وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالی تمہارے لیے امر فارق پیدا کرے گا۔ فرقان فرق کرنے کی صلاحیت کو پیدا کرے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس وقت کافر منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیثبتوک، کہ آپ کو قید کر دے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دے، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دے، ملک سے نکال دے۔ ویمکرون، یہ لوگ بھی منصوبہ بندی کر رہے تھے، چال چل رہے تھے۔ ویمکر اللہ، اور اللہ تعالی بھی چال چل رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالی بہترین چال چلنے والے ہیں۔ ترجمہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، پھر بھی اگر آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ سنیں، ویڈیو کو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کریں۔ جب تک آپ کو ترجمہ کلیئر نہ ہو، ترجمہ آپ سنتے رہیں۔ چلے چلتے الفاظ معنی کی طرف۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، تتقوا ڈرنا، تقوی کے معنی ہے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ یجعل بنانا، کر دینا۔ فرقانن، فرقان کہتے ہیں فرق کرنا، فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اسی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا کیونکہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے۔ تو فرقان کہتے ہیں فرق کرنے کی صلاحیت کو۔ قرآن کا دوسرا نام وہ بھی فرقان ہے، کیونکہ قرآن حق اور باطل کے درمیان ظاہر کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہتے ہیں، جو کہ آپ آگے پڑھیں گے، کیونکہ اس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہوا کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی جماعت باطل پر۔ یکفر، کفارہ کہتے ہیں مٹا دینا، ختم کر دینا۔ سیئات، سیئہ کی جمع ہے، اور سیئہ برائی کو کہتے ہیں۔ یغفر، مغفرت کرنا، یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، فضل، فضل کہتے ہیں دنیا کی نعمتوں کو، یعنی اللہ تعالی متقین پر دنیا میں بھی اپنی رحمتیں برسائیں گے اور ان کا اکرام کریں گے۔ عظیم، بہت بڑا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ، مکر، یمکرون
خیر الماکرین، ماکرین یمکرو کا معنی ہے چال چلنا، کسی کے خلاف چال چلنا، بری پلاننگ کرنا، برا منصوبہ بنانا، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تو پھر اس سے مراد اچھا منصوبہ، بہترین پلاننگ۔ لیثبتو کا، لیثبتو ثابت قدم رکھنا، قید کرنا، ایک جگہ پر جمائے رکھنا۔ یقتلو کا معنی آپ کو آتا ہے۔ یخرجو کا اخرج، یخرجو یہ تو سورہ انفال کی پہلی رکوع میں بھی گزر چکا، کما اخرجک ربک من بیتک، اخرج خروج سے ہے، خروج نکالنے کو کہتے ہیں۔ یمکرو کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ امید ہے الفاظ معنی آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو ویڈیو کو دوبارہ سنیے۔ جی تو اب آتے ہیں مفہوم کی طرف۔ تو پہلی آیت کا مفہوم، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں، ڈرنے کو کہتے ہیں۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تو تقوی کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے واضح ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ تقوی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا کبھی تمہارا گزر ایسے رستے پر ہوا ہے جس کے دونوں اطراف جاڑے ہو، کانٹے ہو اور وہ تنگ راستہ ہو؟ تو اس صحابی نے ارشاد فرمایا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس راستے سے کیسے گزرتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی بھی کانٹا میرے جسم پر نہ لگے اور نہ میرے کپڑوں پر لگے، تاکہ میں آسانی کے ساتھ اس راستے سے گزر جاؤں، یعنی کانٹوں اور جھاڑیوں سے بچتے ہوئے میں اس راستے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہی تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی اور خواہشات یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اب اس پہ گزرنا ہے آپ نے ایسے کہ ان خواہشات سے اور دنیا کی جو زندگی کی رنگینیاں ہیں ان سے بچتے ہوئے اللہ اور رسول کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، یہی تقوی ہے۔ تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالی نے اس آیت میں ان کے لیے 4 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا انعام، یجعل لکم فرقانا، کہ جو تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ان کو امر فارق، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا کریں گے، کہ متقین کے سامنے جو بھی معاملہ آتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو اللہ تعالی فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں۔ دوسرا انعام، یکفر عنکم سیئاتکم، متقین سے اطاعت اور فرمان برداری اور نیک کاموں کی وجہ سے ان کے چھوٹے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالی آخرت میں متقین کی بخشش فرمائیں گے۔ اور چوتھا انعام، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی متقین کو ہر طرح کی نعمتوں سے، آسانیوں سے نوازیں گے۔ تو یہ 4 انعامات تھے جو اللہ تعالی نے اس آیت میں متقین کے لیے ذکر کیے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ تقوی اختیار کرے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ تو دیکھیں ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا کرے، تو اس کے لیے اللہ تعالی نے ایک قاعدہ اور کلیہ ذکر کیا کہ تقوی اختیار کر لو
تو پھر تم دنیا میں جو چاہو گے ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی۔ جی اگر آپ کو مفہوم کلیئر نہیں ہے، ویڈیو دوبارہ سنیں، پھر سنیں، پھر سنیں، تب تک سنیں جب تک آپ کو آیتوں کا مفہوم کلیئر نہ ہو۔ جی دوسری آیت وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اس واقعے میں ہجرت کے وقت، اس آیت میں ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہجرت کا واقعہ آپ لوگوں نے کلاس 7 اور کلاس 6 میں بھی پڑھا ہے۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو قریش کو اور مشرکین مکہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جتنے بھی قبیلے باہر سے آتے ہیں تو وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، لہذا ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی جو تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اس کے لیے ہم کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکیں اور باہر سے آنے والے قبائل اسلام میں داخل نہ ہو۔ تو دار الندوہ مکہ میں ان لوگوں کا ایک مشورہ گاہ تھا جہاں پر وہ لوگ بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے، جس کو آج کل میٹنگ روم کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ اس میں جو بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تو وہ اس میں جمع ہو جاتے، لہٰذا ایک دن مقرر ہوا، ان لوگوں نے تمام قریش کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور مشورہ شروع ہوا۔ جیسے ہی مشورہ شروع ہوا اتنے میں شیطان بھی اس انسانی شکل میں آیا، ایک بوڑھا اور ضعیف عمر رسیدہ۔ تو جیسے ہی وہ داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم تو ہمارے مکہ میں سے کسی قبیلے کے سردار نہیں ہو، تم کہاں سے آئے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں، نجد کا باشندہ ہوں، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوں۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ یہاں پر بیٹھ کے ان کے خلاف کچھ مشورہ کر رہے ہو، تو میں نے کہا میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کر دوں۔ تو مختصر یہ کہ مشورہ شروع ہوا۔ ایک نے یہ مشورہ دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیں گے، لیُثْبِتُوکَ، قید کر دیں گے۔ تو شیطان نے کہا یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ لوگ ان کو قید کرو گے تو مسلمان آ کے آپ سے یہ چڑھا لیں گے اور لے جائیں گے، تو آپ لوگوں کا جو غرض ہے اور آپ لوگوں کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہوا۔ تو پھر کیا کرے؟ دوسرے نے مشورہ دیا یخرجوک، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیں گے۔ تو شیطان نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ جس کام سے تم لوگ ان کو روک رہے ہو انہی کے لیے آپ ان کو آزاد چھوڑ رہے ہو کہ دوسری جگہ پر جا کے یہ اپنی دین کی تبلیغ آزادی کے ساتھ کر سکیں گے۔ یہاں پر تو پھر بھی آپ لوگ رکاوٹ ہو، وہاں پر تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، لہٰذا یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ مشورہ بھی صحیح نہیں، لہٰذا اب کیا کرے؟ تو ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر لیں گے۔ تو مشورے میں ان لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح ہم قتل کر سکتے ہیں، جبکہ یہ قریش کا اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے، اور یہ تو ایک جنگجو اور بہادر قبیلہ ہے، یہ تو ہم سے پھر قصاص لیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا اس طرح کر لیں گے کہ مکہ میں تمام قبائل سے ہم ایک ایک جنگجو نوجوان کو لیں گے اور یہ سب مل کر ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں گے۔ تو ظاہر تمام قبائل سے تو یہ لوگ نہیں لڑ سکتے،
دیت لیں گے اور دیت دینا ہمارے لیے آسان ہے، سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیت کو ادا کر لیں گے۔ تو سب نے کہا ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے، لہذا اسی مشورے کے مطابق ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبح کے وقت گھر کا محاصرہ کیا، جو ہجرت کے واقعے کے طور پر آپ لوگوں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کی تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دی اور ان کو اپنے بستر پر لیٹا دیا، اور صبح کے وقت ان کافروں کے لشکر کے سامنے ان کے سروں پر ریت اور مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے نکل گئے۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا وہ تو آپ کے سامنے سے نکل گئے ہیں اور آپ کے سروں پر مٹی بھی ڈال کر گئے۔ جیسی تمام نوجوانوں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بحفاظت مکہ سے مدینہ کی طرف مہاجر کے طور پر رخصت کیا۔ تو اس واقعے میں اس یمکر بک الذین کفروا، اس آیت میں اسی ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ امید ہے تمام طلبہ و طلبات کو آج کا سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آپ کی کتاب میں 2 سوالات بھی ہیں اسی 2 آیتوں کے متعلق، تو آپ نے وہ سوالات رجسٹر میں لکھ کے یہاں پر سبمٹ کرنے ہیں، وہ میں چیک کر کے آپ کو پھر فرائیڈے والے دن کا بھی ریٹرن کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے صفحہ نمبر 14 پر، اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب پہلی آیت ہے کہ اس سبق میں تقوی کے 4 انعامات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 امر فارق، کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالی ان کو گناہ اور نیکی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا کریں گے۔ نمبر 2 ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ نمبر 3 ان کی بخشش کریں گے۔ نمبر 4 دنیا میں بھی اللہ تعالی ان پر اپنے کرم اور نوازشیں برسائیں گے اور رحمتیں برسائیں گے۔ دوسرا سوال اذ یمکر بک الذین کفروا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دوسری آیت ہے، آیت نمبر 30 صفحہ نمبر 13 پر، جو آپ لوگوں نے پڑھ لی، جس میں ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو یہ آپ نے تفصیلی جواب اس کا لکھنا ہے۔